الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سنی دعوت اسلامی کے ہفتہ واری سنی اجتماع میں اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل آپ کا ہمارا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے کفارے سیئات بناتے ہوئے سامان نجات بنائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس وقت پوری دنیا کے انسانوں کی سچویشن یہ ہے کہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا انسان اگر ہے تو ہر انسان کی سچویشن، اگر وہ بوڑھا ہے، ذمہ دار ہے، تو اپنی نوجوان نسل کو لے کر اس کو فکر اور وہ اضطرابی کیفیت سے دوچار ہے۔ سوشل میڈیا نے پوری دنیا کے نوجوانوں کی جوانی کو غارت کر دیا۔ سوشل میڈیا کی بنیاد پر مختلف بیماریوں کے ساتھ ساتھ جسمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، دماغی اعتبار سے آج کا نوجوان تباہی کے دہانے پر پہنچا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کورونا وائرس کی بنیاد پر بہت سارے نوجوان اپنا وقت یوٹیوب پر پب جی کھیلنے کے اندر اور دیگر گیم کے اندر اور دیگر لغویات کے اندر اپنی جوانی کے اوقات اور اپنی صلاحیتوں اور اپنی طاقتوں کو ختم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھیں، کسی قوم کی ترقی کی سب سے بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ آپ اس قوم کے نوجوانوں کو دیکھو کہ نوجوان کی مصروفیت کیا ہے، نوجوان کن کاموں میں لگا ہوا ہے، نوجوان کی علمی صلاحیت کیا ہے، نوجوان کا کردار کیا ہے۔ جب آپ کسی قوم کے نوجوان کو با کردار و با صلاحیت دیکھیں تو اسی سے آپ اس قوم کی ترقی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور جب کسی قوم کے نوجوان کو آوارہ گردی کرتے، گٹکھا کھاتے، پب جی کھیلتے اور دیگر لغویات کے اندر مصروف دیکھیں تو پھر یاد رکھیں وہ قوم تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے اور وہ قوم مردہ تصور کی جا رہی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جوانوں کی بڑی اہمیت ہے۔ ہر مذہب کے اندر، ہر قوم کے اندر جوانوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ جوانوں کے حوالے سے امیدیں وابستہ ہوتی ہیں۔ جوانوں سے متعلق انسان اپنی آرزوؤں کو جوڑے رکھتا ہے۔ اور یاد رکھیں
جب جوان سیدھے راستے کا مسافر بن جائے تو اللہ عز و جل اس جوان کے سیدھے راستے کے مسافر ہونے کی بنیاد پر کئی جوانوں کی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کر دیتا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ نوجوان بڑوں کے پاس بیٹھتے تھے، ایک زمانہ تھا نوجوان بوڑھوں سے سبق سیکھتے تھے، ایک زمانہ تھا کہ نوجوان اپنے اساتذہ کے پاس بیٹھتے تھے، ایک زمانہ تھا نوجوان اپنے ماں باپ سے حسن ادب سیکھتے تھے، ایک زمانہ تھا کہ نوجوان اپنے پیر و مرشد کی صحبت میں بیٹھا کرتے، ایک زمانہ تھا کہ نوجوان فزیکل فٹ ہونے کے ساتھ ساتھ دماغی اعتبار سے، ذہانت کے اعتبار سے، صلاحیت کے اعتبار سے، عادات کے اعتبار سے بڑے اچھے تھے۔ لیکن آج نوجوانوں کی سوچ اور نوجوانوں کی فکر بدل چکی ہے۔ آج کے نوجوان کا اگر نوجوان کی پرائرٹی دیکھی جائے اور اس کی مصروفیت کا اندازہ لگانا ہو تو آپ اسی چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ نوجوان کن کاموں کے اندر اپنے وقت کو صرف کر رہا ہے اور اپنی توانائی کو کن کاموں میں خرچ کر رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ اچھے نوجوانوں سے دنیا خالی پڑی ہوئی ہے، آج بھی بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جن کے سامنے ٹارگیٹ ہے، جن کے سامنے ہدف ہے، جن کے سامنے مقصد ہے، جن کے سامنے کوئی ایم ہے، اور اس ایم کو اچیو کرنے کے لیے وہ اپنی جوانی کی طاقت کا استعمال پرفیکٹ وے پر کرتے ہیں، جس کی بنیاد پر ایک جوان کے سنور جانے پر پورے گھر کا ماحول سنور جایا کرتا ہے، اور ایک جوان کے سیدھے راستے پر چلنے کی وجہ سے نہ جانے کتنے نوجوانوں کو سیدھے راستے پر چلنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، میں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایک قول پڑھا تھا جس میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ کہا کہ اگر کسی قوم کو تباہ و برباد کرنا ہے تو اس پر ایٹم بم برسانے کی ضرورت نہیں، اس قوم کے نوجوان کو عیاش بنا دو، وہ قوم خود بخود تباہ ہو جائے گی۔ آج پوری دنیا کی طاقتوں نے یہ منصوبہ بنا لیا ہے کہ آج دنیا کے ہر نوجوان کو گناہوں کے دلدل میں ڈھکیل دیا جائے، دیگر چیزوں کے اندر مصروف کر دیا جائے، لغویات کے اندر ان کو ڈھکیل دیا جائے اور ان سے ساری صلاحیتوں کو چھین کر آوارہ گردی کے اندر ان کو ڈال دیا جائے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں ایک طویل عرصہ گزر چکا ہے، ہماری سوسائٹی کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر ایسا کوئی نوجوان ظاہری طور پر ابھرتا ہوا دکھائی نہیں دیتا جس کے کردار کو دیکھ کر، جس کی زندگی کو دیکھ کر دوسرے مسلمان اش اش کریں اور اس کو اپنا آئیڈیل بناتے ہوئے نظر آئیں۔ الا ماشاءاللہ ہیں آج بھی بہت سارے نوجوان جن کی نگاہوں کے سامنے مقاصد ہیں اور جن کی نگاہوں کے سامنے اپنا گول ہے، ایم ہے، اور وہ اس کے لیے محنت کرتے ہیں، لیکن اگر اکثریت کا جائزہ لیا جائے تو تباہی کے دہانے پر ہیں، برائیوں کے دہانے پر ہیں۔ آئیے نوجوانوں کے حوالے سے میں قرآن مقدس کی روشنی میں آپ کو سمجھانا چاہوں کہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے نوجوان کو کیا چیز عطا فرمائی۔ پروردگار جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہیں ابتدا میں کمزور پیدا کیا۔ ہر انسان اپنی ابتدا پر غور کرے، اپنی پیدائش پر غور کرے، اپنے دنیا میں آنے کے وقت کے بارے میں غور کرے، اور دنیا میں جب وہ آیا تھا اس وقت اس کی سچویشن کیا تھی اس کے بارے میں غور کرنے کی کوشش کرے۔ تو آپ اور ہم جب غور کریں گے تو قرآن مقدس کے فارمولے کے طور پر اس کی روشنی کے اندر اگر ہم دیکھیں تو یقیناً ہماری ابتدا کمزوری ہے۔ ہم جب اس فرش گیتی پر پیدا ہوئے تو ہمارا حال یہ تھا، اتنے کمزور کہ کوئی اٹھائے تو اٹھ جائیں، کوئی بٹھائے تو بیٹھ جائیں، کوئی لٹائے تو لیٹ جائیں، کوئی کھلائے تو کھا لیں، کوئی پہنائے تو پہن لیں، اتنے کمزور کہ ہمارا وجود، ہاتھ، پیر، آنکھ، کان،
ان ساری چیزوں کے ہمارے وجود میں ہونے کے باوجود بھی ہم اس کا استعمال کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، اتنے کمزور تھے، اتنے ناتواں تھے، اور ہماری ابتدا اس طریقے سے کمزوری کے ساتھ ہوئی۔ اللہ عز و جل ہمیں یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ میرے بندو، میں نے تم کو پیدا کیا اور تمہیں کمزوری میں پیدا کیا، ناتوانی میں پیدا کیا، اور یاد رکھو پھر میں ہی ہوں جو تمہاری کمزوری کو میں نے دور کی۔ آہستہ آہستہ تم کھڑے رہنے کے قابل بنے، آہستہ آہستہ تم چلنے کے قابل بنے، آہستہ آہستہ کھانے کے قابل بنے، آہستہ آہستہ سمجھنے کے قابل بنے۔ پھر علم تمہارے پاس آتا گیا، وجود میں توانائی آتی گئی، اور پھر سچویشن یہ ہوئی کہ کل تک تم چل نہیں سکتے تھے، اب دوڑنے کی طاقت تمہارے اندر پیدا ہو گئی۔ کل تک کوئی چیز اٹھا نہیں سکتے تھے، آج من و وزن اٹھانے کی طاقت تمہارے اندر پیدا ہو گئی۔ کل تک بول نہیں سکتے تھے، اب تمہاری زبان کو قوت گویائی اور طاقت عطا کر دی گئی۔ تمہارے وجود کو یہ طاقت، یہ توانائی کس نے عطا فرمائی؟ تو میرا مولا قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر عطا کی تمہیں کمزوری کے بعد قوت۔ تو عطا کرنے والی ذات خدا کی ذات ہے، پالنہار حقیقی کی ذات ہے، معبود برحق کی ذات ہے، احکم الحاکمین کی ذات ہے، جس نے ہماری ابتدائی کمزوری کو دور فرما دی، اور پروردگار جل جلالہ نے ہمیں طاقت عطا فرمائی، ہمیں قوت عطا فرمائی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب یہ قوت، یہ طاقت، یہی در حقیقت جوانی ہے، اور اس طاقت و توانائی کو ہمیں کن کاموں کے اندر یوز کرنا چاہیے، کن کاموں میں خرچ کرنا چاہیے، اپنی جوانی کا استعمال کس طریقے سے کرنا چاہیے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج اگر مغربی افکار کا جائزہ لیا جائے، آج اگر ویسٹرن ورلڈ کا جائزہ لیا جائے، ان کی طرف سے ملنے والی سوچ کا جائزہ لیا جائے، تو ہر جوان یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، جوانی دیوانی ہوا کرتی ہے، اسے عیش موج کے اندر خرچ کرنا چاہیے۔ لیکن اسلام جوانی کو ضائع کرنے کی تعلیم نہیں دیتا، جوانی کی قوت و اسٹیمینا کو برباد کرنے کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جوانی کو صحیح طور پر قانون الہی اور قانون رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مطابق خرچ کرنے کی تعلیم اسلام ہمیں عطا فرماتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک جوان انسان جب جوانی میں عبادت کرتا ہے، جوانی میں اچھے کام کرتا ہے، جوانی میں فضول چیزوں سے اپنے آپ کو روکتا ہے، اپنی جوانی کو بے داغ رکھتا ہے، اپنی جوانی کو آوارگی سے بچائے رکھتا ہے، تو اس کا مقام اللہ کے نزدیک کتنا عرف و اعلیٰ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 خوش نصیب ایسے ہیں جنہیں اللہ عز و جل کل بروز قیامت عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے ایک وہ خوش نصیب ہوگا، وہ نوجوان جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں خرچ کرے، اللہ تعالیٰ کل بروز قیامت اسے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے گا۔ آپ دیکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جوانوں کی اہمیت اسلام میں بھی ہے، جوانوں کی اہمیت سوسائٹی میں بھی ہے، جوانوں کی اہمیت معاشرے کے اندر بھی ہے، اور جوانوں کی اہمیت ہر فیلڈ کے اندر آپ کو نظر آئے گی، اس لیے کہ جوان کے پاس طاقت ہوتی ہے، جوان کے پاس قوت ہوتی ہے، یہاں تک کہ پیغمبر رحمت ارواحنا فداہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جوان کے حوالے سے جو ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، اسے سماعت فرمائیں اور اندازہ لگائیں کہ ایک جوان کا مقام رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کتنا عرف و اعلیٰ ہے۔ صحابی رسول
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے والے نوجوان سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیرے لیے 70 صدیقوں کے برابر ثواب ہے۔ کس نوجوان کے لیے؟ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچے اور اللہ کے احکامات پر عمل کرے، اس سے میرا مولا ارشاد فرماتا ہے کہ تیرے لیے 70 صدیقوں کے برابر ثواب ہے۔ پتہ یہ چلا کہ نوجوان کو حرام چیزوں سے بچنا چاہیے، نوجوان کو بدکرداری سے بچنا چاہیے، نوجوان کو آوارگی سے بچنا چاہیے۔ آپ ذرا مجھے بتائیں کہ آج کے نوجوان کی راتیں، آج کے نوجوان کی عادتیں، آج کے نوجوان کے اوقات، آج کے نوجوان کی محفلیں اور آج کے نوجوان کی سوچ کیا ہے؟ یہ مسلم نوجوان ہی تھے جن کے پیچھے فوج چلا کرتی تھی، یہ مسلم نوجوان ہی تھے جن کی اقتداء کے اندر لوگ نمازیں ادا کیا کرتے، یہ مسلم نوجوان ہی تھے جن کے علمی ذوق اور علمی شوق کی بنیاد پر دنیا ان کو خراج تحسین پیش کرتی، یہ مسلم نوجوان ہی تھے جن کو دیکھ کر کے دنیا یہ کہتی تھی کہ جس قوم کے نوجوان اتنے اچھے ہوں اور اتنے باکردار ہوں، اس قوم کا مذہب کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ لیکن آج مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، پان کی دکان پر کھڑے رہنے والے مسلم زیادہ نوجوان نظر آئیں گے، گٹکھا کھانے والے مسلم نوجوان زیادہ نظر آئیں گے، گندی پکچروں کو رات بھر دیکھنے والے مسلم نوجوان زیادہ نظر آئیں گے، عیاشیوں کے اندر گرفتار مسلم نوجوان زیادہ نظر آئیں گے، ایزی منی اور ڈرگز اور غلط کاروبار سے لے کر غلط عادتوں کے مرتکب بہت زیادہ آپ اگر دیکھیں گے تو اس میں ایک بڑی تعداد مسلم نوجوانوں کی نظر آئے گی۔ اے میری قوم کے نوجوانوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا اگر کوئی حرام کردہ چیزوں سے بچ جائے اور اللہ کے احکامات پر عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اسے 70 صدیقوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے نوجوانوں کا کوئی ایم نہیں رہ گیا، ہمارے نوجوانوں کا کوئی گول نہیں رہ گیا، ہمارے نوجوانوں کا کوئی مقصد نہیں رہ گیا الا ماشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اپنی جوانی کی قدر کرو، یہ طاقت بار بار پروردگار نہیں عطا فرماتا۔ آج اللہ نے جوانی میں طاقت عطا فرمائی ہے، ایجوکیشن کے پیچھے خرچ کرو، سوشل ایکٹیویٹیز کے پیچھے خرچ کرو، غریبوں کی مدد کے پیچھے خرچ کرو، کاروبار میں محنت و مشقت کرو، علم حاصل کرنے میں محنت و مشقت کرو، بری عادتوں سے بچو، بری سنگتوں سے بچو، برے دوستوں سے بچو، برے خیالات سے بچو۔ جب کسی کی سوچ پر گندہ ہو جائے، جب کسی کے افکار و نظریات گندے ہو جائیں، پھر وہ نوجوان تباہی کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے۔ ذرا سوچ اور اندازہ لگاؤ، آج بھی بہت سارے پیرنٹس ایسے ہیں جن کے دل و دماغ کے اندر اپنی اولاد کے سلسلے میں بڑے خواب ہوتے ہیں۔ ایک باپ یہ تمنا رکھتا ہے میرا بیٹا مستقبل کا بہترین انسان بنے، بہترین داعی بنے، بہترین ڈاکٹر بنے، بہترین سائنٹسٹ بنے، بہترین انجینئر بنے، بہترین محقق بنے، بہترین ریسرچ اسکالر بنے۔ باپ اور ماں نہ جانے کس کس طریقے سے بچے کے لیے رقم جمع کر کے تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہی بچہ جب اسکول اور کالج کی دہلیز پر پہنچتا ہے قدم پھسل جاتے ہیں، جب آن لائن چیٹنگ پر جاتا ہے، پوری رات واٹس ایپ اور گپ شپ کے اندر اور ٹویٹر پر اور فیس بک کے اندر اپنی رات اور اپنی دن اور اپنی طاقت و توانائی کو خرچ کرتا ہوا نظر آتا ہے، نہ کبھی ماں کی آرزوؤں کا خیال، نہ کبھی باپ کی تمناؤں کا خیال، نہ کبھی اپنے مستقبل کا خیال، کسی چیز کا خیال نہیں، بلکہ خیال ہے تو اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کا اور بری عادتوں کا
اور خواہش کو تسکین پہنچانے کا، نہیں، اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جوانوں کی زندگی ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ جوان تو دوسروں کا سہارا بنتا ہے، جوان کی سوچ تو بڑی پختہ ہوا کرتی ہے۔ جوانوں کے حوالے سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سماعت فرمائیں، اور پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے اندر نوجوان کی اہمیت کو سمجھیں۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبح کے وقت عبادت کرنے والے نوجوان کو بڑھاپے میں عبادت کرنے والے بوڑھے پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسی رسولوں کو تمام لوگوں پر فضیلت ہے۔ اگر کوئی جوان جوانی میں عبادت کرتا ہے، خبردار آپ کے حاشیے خیال میں یہ بات نہ آئے کہ یہاں عبادت سے مراد صرف اور صرف نماز، روزہ اور حج و زکوٰۃ ہے۔ ہر وہ کام جو اللہ عز و جل کی رضا کے لیے کیا جائے، ہر وہ جائز کام جو اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے، وہ عبادت ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی میں عبادت کرنے والے کے لیے کتنا اونچا مقام عطا فرمایا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی فضیلت ایسی ہی ہے بوڑھوں پر جیسی رسولوں کی فضیلت لوگوں پر ہے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ نوجوان کو اپنی جوانی کا خیال کرنا چاہیے۔ آپ ذرا سوچو اور اندازہ لگاؤ۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، اپنی قوم کے نوجوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا بتاؤ جوانی کن کاموں میں خرچ کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، کہاں صرف کر رہے ہو، کس طریقے سے صرف کر رہے ہو۔ توانائی سلب ہو چکی ہے، طاقت ختم ہو چکی ہے، پوری رات اپنی جوانی کو گندی پکچروں کے علاوہ لغویات کے اندر خرچ کر کے اپنے آپ کو تھکاتے ہوئے نظر آتے ہو۔ نہ علم کے اندر پختگی ہے، نہ اور کوئی منصوبہ بندی ہے، بلکہ آج نوجوان غلط راستے کا شکار ہو کر اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں بھی گرتا ہوا چلا جاتا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نوجوانوں کے حوالے سے کیا ہی خوب ارشاد فرمایا۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، میری تقدیر پر ایمان لانے والا، میرے لکھے پر راضی رہنے والا، میرے دیے ہوئے رزق پر قناعت کرنے والا اور میری رضا کی خاطر اپنی نفسانی خواہشات کو، شہوات کو چھوڑ دینے والا نوجوان میری بارگاہ میں میرے بعض فرشتوں کی مانند ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر کوئی اللہ کی رضا کی خاطر نفسانی شہوات کو چھوڑ دے، اللہ کی تقدیر پر راضی رہے، جو ہے اس پر قناعت کرے، اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنے کا جذبہ اگر اس کے اندر ہے اور وہ نفسانی خواہشات اور شہوات سے اپنے آپ کو روک رہا ہے، تو میرا مولا ارشاد فرماتا ہے کہ اس نوجوان کا مقام میری بارگاہ میں میرے بعض فرشتوں کی مانند ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس طریقے سے نوجوان کے بارے میں رب قدیر جل جلالہ کا ارشاد ہمیں عطا فرمایا۔ اب اگر جوانی کی زندگی کے اندر گناہوں کے دلدل میں پھنس چکے، گناہوں سے اپنے وجود کو آلودہ کر چکے، اور آج الا ماشاء اللہ شاید ہی کوئی نوجوان ایسا نصیب ہو یا ایسا میسر آئے جس کی جوانی گناہوں کے داغوں سے آلودہ نہ ہو، لیکن اگر جوانی میں کیے ہوئے گناہ کے باوجود، گناہوں کی وجہ سے اگر کوئی جوان شرمندہ ہوتا ہے، اسے اپنے گناہوں کا احساس ہو جائے،
اسے اپنے گناہوں پر ندامت ہو جائے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کے ارادے سے جوانی کے اندر ہی وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر توبہ کر لے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ تعالی یحب الشاب التائب، جوانی میں توبہ کرنے والا شخص اللہ کو محبوب ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، گزری ہوئی زندگی کا احتساب کرتے ہوئے آئندہ گناہوں سے بچنے کے ارادے سے اللہ کی بارگاہ میں اگر توبہ بھی کوئی جوان کر لیتا ہے تو میرا پروردگار اس جوان توبہ کرنے والے سے میرا مولا خود محبت فرماتا ہے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جوان کی توبہ اور جوانی کی توبہ اللہ کو محبوب ہے، اور پروردگار جل جلالہ جوانی کی توبہ کو قبول فرما کر اس جوان سے محبت کرنے لگتا ہے اور اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، سنہرے اوراق الٹ کر کے دیکھیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نوجوان غلاموں کی زندگی کا جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے اسلاف میں نوجوان کیسے تھے، ہمارے اسلاف کے اندر نوجوانوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری۔ اللہ اکبر۔ آئیے میں ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کبھی سفر میں تشریف لے جاتے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ سفر و حضر کے اندر صحابہ کرام علیہم الرضوان ہمیشہ لگے رہتے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خیال فرماتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی ضرورت ہوتی تو صحابہ کرام علیہم الرضوان فوراً ان ضرورتوں کو پوری فرماتے، خیال فرماتے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت کے اندر کسی قسم کی کوتاہی نہ برتتے، بلکہ ہمہ وقت رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اشارہ ابرو کا انتظار کرتے اور اپنی خوشبختی تصور کرتے کہ اللہ نے رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت کی توفیق اور خدمت کا موقع عطا فرمایا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک سفر کے موقع پر ایک جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو بھی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا، اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی کا انتظام کرو ورنہ صبح تکلیف اٹھاؤ گے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان پانی کی تلاش میں نکل پڑے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر ہی سوار تھے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب اونٹنی پر سوار تھے تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے قریب تشریف فرما تھے، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے موجود تھے۔ حضرت ابو قتادہ نوجوان تھے، صحابی رسول تھے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر نیند کا غلبہ محسوس کرتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب غنودگی طاری ہوتی ہے تو کبھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دائیں جانب جھکتے چلے جاتے، اور کبھی بائیں جانب حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں جانب جھکتے دیکھتے تو دائیں جانب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھام لیتے، اور پھر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم بائیں جانب اگر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جھکتے چاہتے تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فوراً بائیں جانب جا کر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھام لیتے۔ اللہ اکبر۔ کچھ دیر کے بعد رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم
جب دائیں جانب جھکے نیند کی حالت میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تھام لیا تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو قتادہ تم کب سے یہاں پر کھڑے ہو؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شام سے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حفظک اللہ کما حفظت رسولہ، یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے جس طرح تم نے اس کے رسول کی حفاظت کی۔ اللہ اکبر! صحابی رسول آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس طرح سے لگے تھے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند کے غلبے میں اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی جانب جھکتے تو سرکار کو زمین کی طرف آنے نہیں دیتے تھے، بلکہ اپنے ہاتھوں سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو تھام لیتے اور خدمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر کے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے مزدہ جاں فضا حاصل کیا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خدمت پر انہیں دعاؤں سے نوازا اور فرمایا، حفظک اللہ کما حفظت رسولہ، جی اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے جس طرح سے تم نے اس کے رسول کی حفاظت فرمائی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جوانوں کی فضیلت بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جوان رحم دل ہوتے ہیں، مجھ پر ایمان لانے والے سب سے پہلے سب سے زیادہ جوان ہی تھے، بوڑھوں نے تو مجھے ٹھکرا دیا تھا۔ اللہ اکبر! تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرح سے جوان کی اہمیت بتائی، جوان کو رحم دل بتایا۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جوان کے دل میں اللہ نے رحم رکھا ہے، اس میں کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہوتا ہے، اس کے اندر ایبیلٹی ہوتی ہے، صلاحیت ہوتی ہے، وہ بہت کچھ کر سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے ابتدائی دور سے نکال کر پروردگار نے اسے قوت عطا فرمائی، کمزوری کے مرحلے سے نکال کر اسے قوت و توانائی عطا فرمائی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر تاریخ کے اوراق کو الٹ کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا، شرق سے لے کر غرب اور شمال سے لے کر جنوب تک اگر پرچم اسلام کو کسی نے لہلایا اور بلند فرمایا تو اس میں نوجوانوں کا کردار بہت زیادہ نمایاں طور پر نظر آئے گا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں، علمی خدمات اگر دیکھیں تو اس میں بھی نوجوانوں کا کردار نظر آئے گا، اخلاق کا معاملہ دیکھیں تو اس میں بھی نوجوان آپ کو نظر آئیں گے، سوشل ایکٹیویٹیز کا معاملہ دیکھیں تو اس میں بھی آپ کو نوجوان نظر آئیں گے۔ لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا کے مٹھی بھر لوگوں نے یہ عزم کر لیا ہے اب کسی بھی قوم کا جوان اس سوچ تک پہنچ نہ سکے جو تعمیر ملت سے متعلق ہو، اس لیے انہیں کھلونے دے دو، انہیں گیم دے دو، انہیں پب جی دے دو، انہیں یوٹیوب پر گندی پکچریں دیکھنے دے دو تاکہ یہ اس کے اندر تباہ و برباد ہو جائیں۔ لیکن اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہمیں ہوش میں آنے کی ضرورت ہے، ہمیں تاریخ کو پڑھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اسلاف کی زندگی کے مطالعے کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر! رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ، جلیل القدر صحابی، حلال و حرام کے ماہر صحابی، اللہ اکبر! ان کے مقام کو دیکھو۔ آپ کا وصال کب ہوا جانتے ہیں آپ؟ ان فوان شباب کے اندر 33 سال کی عمر کے اندر آپ اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کچھ کر گئے۔ تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ اللہ سے ڈرتے رہنا، تقوی اختیار کرنا، تقوی تمہیں مجھ سے قریب کر دے گا۔ یہ ایک ارشاد ایک جوان کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ دنیا کا ہر مسلم نوجوان اگر یہ چاہتا ہے کہ اسے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب قیامت کے اندر نصیب ہو جائے
تو اس نوجوان کو اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی پڑے گی، اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارنی پڑے گی، گناہوں سے اپنے رشتے کو توڑنا پڑے گا اور اپنی زندگی کو قانون الہی اور قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند بنانے کی کوشش کرنی پڑے گی۔ آئیے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو ادریس خولانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، دمشق کی جامع مسجد کے اندر جب میں پہنچا تو کیا دیکھا کہ مختلف علم کے حلقے لگے ہوئے۔ اللہ اللہ، کیا منظر تھا، کیا دور تھا کہ مسجدوں کے اندر علم کے حلقے لگتے تھے، نوجوانوں کا جمع غفیر حصول علم کے اندر لگا رہتا تھا۔ یہ ہمارا سنہرا ماضی تھا۔ حضرت ابو ادریس خولانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، حلقے لگے ہوئے تھے اور دور ایک خوبصورت نوجوان جس کے دانت موتیوں کی طرح چمک رہے تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور جب کسی مسئلے میں کوئی الجھن ہوتی تو لوگ ان کے پاس جاتے اور ان کے پاس جا کر تشفی حاصل کر کے آتے۔ مجھے حیرت ہوئی اور میں اس نوجوان کی قسمت پر رشک کرنے لگا کہ اللہ اکبر، یہ کتنا عظیم نوجوان ہے کہ ہر کوئی مسئلے میں الجھتا ہے تو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ حضرت ابو ادریس خولانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں ان کی محبت پیدا ہوئی۔ میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ نوجوان جس کے پاس لوگ دوڑ دوڑ کر کے جاتے ہیں اور تشفی حاصل کر کے آتے ہیں، یہ کون ہیں؟ بتانے والے نے بتایا یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ اکبر! حضرت معاذ بن جبل کے حوالے سے جب حضرت ابو ادریس خولانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے سنا، دل میں خیال پیدا ہوا کہ میرے دل میں جو ان کی محبت کا چراغ روشن ہوا ہے، میں کل صبح جلدی آ جاؤں گا مسجد میں اور جلدی آ کر ان سے ملاقات کر کے اپنے دل میں ان کی جو محبت ہے اس کا اظہار کروں گا۔ اللہ اکبر! صبح کا انتظار کرنے لگے۔ صبح جب ہوئی تو حضرت معاذ بن جبل پہلے ہی سے مسجد میں تشریف فرماتے۔ حضرت ابو ادریس خولانی رحمت اللہ تعالی علیہ مسجد میں تشریف لے گئے تو حضرت معاذ بن جبل کو پہلے پایا اور نماز میں مصروف پایا۔ جب حضرت معاذ بن جبل نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت ابو ادریس خولانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر! اتنا سننا تھا کہ حضرت معاذ بن جبل نے فرمایا، کیا کہا؟ تو انہوں نے عرض کیا، مجھے اللہ کے لیے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا، کیا کہا تم نے؟ تو انہوں نے کہا، مجھے اللہ کے لیے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ 3 مرتبہ کے اس تذکرے کے بعد حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو چادر تھی وہ چادر حضرت ابو ادریس خولانی کی طرف انہوں نے ڈالی اور اس کے بعد ان کو اپنی طرف گھسیٹا اور کھینچا، اور کھینچنے کے بعد فرمایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے لیے 2 محبت کرنے والے کل بروز قیامت منبر پر بٹھائے جائیں گے، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی روشنی کے اندر تم بھی مجھ سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہو اور میں بھی تم سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ اندازہ لگائیے، یہ تھے حضرت معاذ بن جبل۔ لیکن جب سیدنا فاروق اعظم، چونکہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال غالباً 17 ہجری یا 18 ہجری کے اندر ہوا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ جب آپ خلافت کے منصب پر فائز ہوئے اور اس کے بعد آپ اپنے دور خلافت کو جاری رکھے اور خدمت قوم و ملت آپ کرتے رہے، خدمت دین و اسلام کرتے رہے، خدمت انسان کرتے رہے، اور جب ایک وقت آیا کہ آپ کی صحت خراب ہونے لگی اور ایسا محسوس ہونے لگا کہ آپ کی زندگی کے ایام اب مختصر رہ چکے ہیں، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ سے پوچھنے والے صحابہ میں سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی زندگی کا دیا اب چند لمحوں تک ہے، آپ کسی کو اپنا خلیفہ نامزد کر جائیں تو قربان جائیے۔
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر معاذ بن جبل زندہ ہوتے تو میں معاذ بن جبل کو خلافت ان کو جو ہے خلیفہ نامزد کر دیتا۔ جانتے ہو کسی ماں نے اب معاذ بن جبل جیسا جنا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ تھے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ۔ ان کی جوانی کا اندازہ لگائیں، وصال کی عمر 33 سال کی تھی، لیکن جلیل القدر صحابی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاذ بن جبل کے حوالے سے اپنے یہ پاکیزہ کلمات ارشاد فرماتے ہیں، ہمارا ماضی بڑا سنہرا تھا۔ تاریخ کے اوراق الٹ کر کے دیکھیں، حضرت اسامہ ابن زید کی زندگی دیکھیں، حضرت زید بن حارثہ کی زندگی دیکھیں، حضرت مصعب ابن عمیر کی زندگی دیکھیں۔ یہ سب کیا تھے؟ یہ نوجوان تھے جن کی جوانی بے داغ تھی اور جن کی جوانی کے اندر خدمات دین و سنیت کے ساتھ ساتھ خدمت دین کے ساتھ ساتھ خدمت قوم و ملت کے وہ سنہرے نقوش کتابوں کے اندر موجود ہیں کہ جنہیں پڑھنے کے بعد ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کی کایا کیسے پلٹ دی تھی۔ افسوس، 100,000 افسوس، مغرب جس برائی کی طرف نوجوان کو لے جا رہا ہے آج کا نوجوان اسی طرف جا رہا ہے۔ آج کے نوجوان اپنی جوانی کو برباد کر رہے ہیں، بد کرداری، مشت زنی، زنا، آوارگی، عیاشی، فحش اور ساری چیزوں کے اندر ہماری قوم ڈوبتی چلی جا رہی ہے۔ مسلمانوں ہوش میں آؤ، اپنے آپ کو گناہوں سے روکو، اپنی نفسانی شہوات کو روکو۔ ادھر تم روکو گے اللہ کے نزدیک فرشتوں کے مانند تم ہو جاؤ گے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آئیے ایک اور نوجوان کے حوالے سے بتاؤں جس کی قسمت پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی رشک کرتے۔ وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں، جو عبداللہ کو پسند اسی چیز کو میں اپنی امت کے لیے پسند کرتا ہوں۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 کا قافلہ غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہوا۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس قافلے کے اندر میں بھی موجود تھا، اور فرماتے ہیں ایک جگہ قیام کیا گیا، سب کے خیمے نصب ہو گئے۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی قیام کے لیے، آرام فرمانے کے لیے اپنی جگہ پر اپنے بستر پر تشریف لے گئے۔ قریب میں صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کے بستر قریب تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رات کو میں بھی سو گیا تھا، اچانک میری آنکھ کھلی تو فرماتے ہیں کیا دیکھتا ہوں، میرے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاؤں۔ بڑھا پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بستر کی طرف تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر میں نے نہ پایا، اور جب بستر پر میں نے ہاتھ لگایا تو بستر ٹھنڈا تھا۔ اس سے میں نے جان لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر پہلے یہاں سے تشریف لے گئے ہیں۔ صدیق اکبر کے بستر کی طرف بڑھا تو صدیق اکبر کو بھی نہ پایا۔ عمر فاروق کے بستر کی طرف بڑھا تو وہاں ان کو بھی نہ پایا۔ پھر میں نے دیکھا کہ دور کنارے پر کچھ روشنی جل رہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روشنی دیکھ کر اس طرف قصد فرمایا، اور جب وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک قبر تیار ہے، ایک لاش پڑی ہوئی ہے۔ صدیق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہاں موجود ہیں، اور اس قبر کے اندر مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم اترے ہوئے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے فرماتے ہیں اے ابو بکر و عمر، میرے دوست کو میرے حوالے کرو۔ اور پھر
اس صحابی جن کا انتقال ہو چکا تھا ان کی اس میت کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست کرم میں دیا گیا، تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ خوش نصیب کون ہیں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حضرت عبداللہ ذوالبجادین ہیں۔ اب ان کو ذوالبجادین کیوں کہا جاتا ہے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور یہ مکہ مکرمہ میں تھے اور اسلام انہوں نے بعد میں قبول کیا، اور پھر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مدینہ منورہ کے لیے جب انہوں نے ہجرت کا ارادہ کیا تو ان کے جسم کے لباس، ان کا چچا جن کی سرپرستی میں یہ اپنی زندگی کے لمحات گزار رہے تھے، ان کے جسم کا لباس بھی چھین لیا۔ اور اس وقت یہ سب سے بڑا جرم تصور کیا جاتا اگر کوئی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو قبول کر لیتا، تو ان کے جسم سے لباس جو ہے وہ چھین لیا گیا، تو آپ نے ایک ٹاٹ کے 2 ٹکڑے کیے، ایک سے ستر پوشی فرمائی اور ایک کو جسم پر ڈالا، اور اسی حال میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ اور جب مدینہ منورہ پہنچے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ حال دیکھا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ تو کہتے ہیں عبدالعزیٰ۔ سرکار نے فرمایا آج سے تمہارا نام عبداللہ ذوالبجادین، یعنی ٹاٹ کے 2 چادر والے، 2 ٹکڑے والے، یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لقب سے نوازا۔ تو اور پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ اصحاب صفہ میں شامل ہوئے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرتے رہے، اور پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک کے اندر تشریف لے گئے، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ تبوک میں جب ان کے وصال کی اطلاع ملی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تدفین و تکفین اور نماز جنازہ کا اہتمام فرمایا۔ لیکن دیکھیں آپ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم لحد میں خود اترے ہوئے تھے، اور صدیق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا انہیں مجھے دو۔ جب انہیں دیا گیا تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر کے اندر رکھا، اور خود مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رخسار کے نیچے اپنا ہاتھ رکھ کر ان کے چہرے کو قبلے کی طرف کیا۔ اس وقت رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور چند قطرے حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رخسار پر پڑے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لحد کے کنارے کھڑے تھے وہ ہچکیاں لے لے کر رونے لگے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ کو سپرد خاک فرما کر پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ، عبداللہ ذوالبجادین نے شام اس حال میں گزاری کہ تیرا رسول اس سے راضی تھا، اے اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ یہ کہتے ہوئے حضور نے ان پر مٹی ڈالی، اور اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لحد کے کنارے یہ منظر دیکھ رہے تھے اور رسول اعظم کی دعا کو جب انہوں نے سنا تو اس وقت آپ کی زبان سے بے ساختہ نکلا کہ کاش ان کی جگہ پر میں ہوتا۔ آپ اندازہ لگائیں یہ وہ نوجوان تھے جنہوں نے 2 چادروں پر اکتفا کیا، یہ وہ نوجوان تھے جنہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے اور صحبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو پانے کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ لیکن آج ہماری پوزیشن بالکل برعکس ہے۔ میں آپ تمامی نوجوانوں سے
گزارش کرتا ہوں جوانوں اپنی جوانی کا خیال کرو۔ تمہیں نہیں معلوم یہ جو قوت اللہ نے جوانی میں عطا فرمائی ہے یہ عیش و عشرت کے لیے نہیں ہے، یہ عیاشی کے لیے نہیں ہے، یہ اپنے اسٹیمنا کو ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ لہو و لعب کے لیے نہیں ہے، یہ بدکرداری کے لیے نہیں ہے، یہ لغویات کے لیے نہیں ہے، یہ گٹکھا کھانے، شراب پینے، زنا کرنے، گندی پکچریں دیکھنے، بدکرداری کے اڈوں پر جانے، وقت کو ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ جوانی میں جو اللہ نے ایکسٹرا قوت عطا فرمائی ہے اس کو علم حاصل کرنے میں خرچ کرو، اس کو بھلائی کے کاموں میں خرچ کرو، حلال کاموں میں خرچ کرو، حرام کاموں سے بچنے میں خرچ کرو، مخلوق خدا کی خدمت میں خرچ کرو۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہوش کے ناخن لو، ہوش میں آ جاؤ۔ بہت زندگی تباہی کے اندر گزار چکے، بہت زندگی کے ایام بربادی میں گزار چکے، حالات نگاہوں کے سامنے ہیں، آج دانے دانے کے لیے بہت سارے گھر پریشان ہیں، آج کا نوجوان جاب کے لیے پریشان ہے، آج کا نوجوان مزدوری کرنے کے لیے پریشان ہے، آج کے نوجوان کے لیے روپے کی پریشانی ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اپنے وقت کو صحیح یوٹیلائز کرو، اچھی سوچ بناؤ، اچھے کاموں میں خرچ کرو، علم حاصل کرنے میں خرچ کرو، محنت و مشقت میں خرچ کرو، توانائی کو عبادت میں خرچ کرو، توانائی کو اچھے کاموں میں خرچ کرو، تاکہ تمہارے ماں باپ بھی خوش ہو جائیں اور اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو جائیں۔ میں ایک چیز آپ سے عرض کروں، خدا کی قسم، اگر آپ نے آج کے دور کے اندر اپنی جوانی کی قدر کرتے ہوئے اپنے آپ کو منوا لیا، علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، فنون کے اعتبار سے، تو آج بھی قدر کرنے والوں کی تعداد کم نہیں ہے۔ مولا ضرور بھی ضرور کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے گا۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میری گزارش ہے کہ نوجوانوں ہوش میں آ جاؤ، پان کی دکانوں سے ہٹو اور نشے کی عادتوں سے ہٹو، گٹکھے سے ہٹو، ان ساری چیزوں سے ہٹو اور قناعت کے ساتھ زندگی گزارنے کا ارادہ کرو، کچھ علم حاصل کر لو۔ یوٹیوب پر اگر تم گندگی کی طرف بڑھو گے تو گندگی میں ڈوب جاؤ گے، اچھائیوں کی طرف بڑھو گے تو بہت کچھ اچھائیاں تمہیں نصیب ہو جائیں گی۔ اللہ کرے کہ آج سے ہمارے نوجوانوں کی سوچ بدل جائے۔ آپ کو معلوم ہے نوجوان جب برائیوں سے بچتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، تو اللہ عز و جل اس گناہ سے بچنے والے بندے کے عوض میں فرشتوں کے سامنے فخریہ فرماتا ہے، یہ ہے میرا بندہ جس کو میں نے جوانی دی تھی لیکن اس نے جوانی کا استعمال میری فرما برداری میں کیا ہے، نافرمانی میں نہیں کیا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو آج سے توبہ کرو۔ اللہ عز و جل کو جوان توبہ کرنے والا پسند ہے، بلکہ اگر کوئی جوانی میں توبہ کرتا ہے تو وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ ذرا مسلم امہ کا حال دیکھو، مسلم قوم کا حال دیکھو، اجتماعی طور پر پوری دنیا میں ہم تباہی اور بربادی کے دہانے پر ہیں۔ آپ جانتے ہیں ابھی سنی دعوت اسلامی کے جو ہے کیریئر گائیڈنس ٹیم کی طرف سے، امید کی طرف سے ایک پروگرام ہوا تھا جس میں آئی جی جناب قیصر خالد صاحب تشریف لائے تھے اور انہوں نے خطاب فرمایا تھا۔ انہوں نے خطاب میں جو بات کہی تھی وہ بڑی چونکا دینے والی بات تھی۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ مسلمان پاپولیشن کے اعتبار سے 20% ہے اور کرائم کے اعتبار سے 40% ہے۔ آپ مجھے بتاؤ، قوم کا غیور جب اپنی قوم کے حوالے سے یہ سنتا اور سوچتا ہے تو کتنا افسوس ہوتا ہوگا جب قوم کے غیور اور حساس لوگوں کو اپنی قوم کے بارے میں یہ جملہ سن کر پریشانی ہوتی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی۔ اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کرو، منواؤ اپنی ذات کو اچھے انسان کی حیثیت سے، اچھے ایجوکیٹڈ کی حیثیت سے، اچھے سوشل ایکٹیوسٹ کی حیثیت سے اور اچھے شہری مسلمان اور ہندوستانی کی حیثیت سے۔ اللہ کرے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہمارے افکار و نظریات میں انقلاب پیدا ہو اور ہم اپنی زندگی کو قانون الہی اور قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈال دیں۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے
کمزوری کے بعد ہمیں قوت عطا فرمائی، اور پھر میرے مولا نے فرمایا ثم جعل من بعد قوت ضعفا وشیبہ، پھر قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دے دیا، یعنی بچپنا اور پھر جوانی اور پھر بڑھاپا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بڑھاپے میں انسان افسوس کرتا ہے کاش جوانی میں نے اچھائیاں کی ہوتی۔ جوانی کے کیے ہوئے گناہ بڑھاپے کے اندر خنجر بن کر سینے پر لگتے ہیں، جوانی میں کیے ہوئے گناہ بڑھاپے کے اندر کانٹے بن کر کے دل میں چبھا کرتے ہیں۔ اس لیے جوانی کو بچاؤ، جوانی کی حفاظت کرو، جوانوں ہوش کے اندر آ جاؤ۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے کریم نے ارشاد فرمایا یخلق ما یشاء وہو العلیم القدیر، پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور وہی سب کچھ جاننے والا، بڑی قدرت والا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یخلق ما یشاء فرمایا، جو چاہتا ہے وہ پیدا فرماتا ہے۔ ذرا اندازہ لگائیں ایک قطرے کے اندر پروردگار نے انسان کی کتنی حسین تصویر بنائی اور انسان کا مجسمہ تیار فرمایا۔ یہ وہی ہے جسے ہم اپنا رب کہتے ہیں، معبود برحق کہتے ہیں۔ تو اپنی کمزوری کو بھی یاد کرو اور اپنے مالک کی قدرت کے بارے میں یقین رکھو کہ وہ قادر مطلق ہے، جس طرح چاہے، جس انداز سے چاہے چیزوں کو تخلیق فرما دے۔ ایک قطرے کے ذریعے اس نے انسان بنایا۔ دنیا کے کسی انسان کو کہہ دو کہ پانی میں تصویر بنا کر بتاؤ، دنیا کا کوئی انسان پانی میں تصویر نہیں بنا سکتا۔ اے میرے کریم تیری عظمتوں پر قربان کہ تو نے ایک قطرے کے ذریعے انسان کو تخلیق فرمایا اور انسان وجود میں آیا۔ میرے مولا، ہم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ اے کریم تو ہمیں تیری اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق نصیب فرما اور آج تک کے کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔